تو بیٹھ جائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیج پر بھارت کی تصویر بیٹھی ہے۔ یہ گلدستہ ہے جو یہاں اس خاندان احرار نے 1 صدی سے بھی زیادہ کی قربانیوں کے نتیجے میں سجایا ہے۔ یہ جو خاندان ہے جس کے ایک فرد تھے، بہت محبوب فرد، مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی، ان کے دادا پردادا بہت اوپر تھے۔ یہ خاندان ایک مثالی اور آئیڈیل خاندان رہا ہے، اپنے خیالات کے لحاظ سے، اپنے عقیدوں کے لحاظ سے، اپنی قربانیوں کے لحاظ سے، اپنی محنتوں اور محبتوں کے لحاظ سے۔ اس خاندان کے ایک بھرپور وارث تھے مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی۔ میں کافی بیمار حالت میں چل رہا ہوں، مجھے ڈاکٹروں نے سفر پر سخت پابندی لگا رکھی تھی، لیکن میں اس سعادت سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ حق گوئی اور بے باکی، جرأت، بہادری، سچ کی گواہی صاف صاف دینا اور ظالم کے سامنے اس کو ظالم کہنا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، مگر ظلم کو روکنے کی کوشش کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے کسی پروگرام میں شریک ہونا یہ صرف ایک تعزیت کا فرض ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آئندہ کے لیے اپنے ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جی چاہتا ہے کہ میں اس موقع پر مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی کی روح کو بھی سلام بھیجوں، ان کے باپ دادا، ان کے خاندان کے تمام بزرگ جن کی لمبی تاریخ ہے، ان کو بھی سلام بھیجوں۔ میں بابا گرو نانک کی مقدس روح کو بھی سلام بھیجوں، میں مردانہ صاحب کی روح کو بھی سلام بھیجوں، میں پنجاب کی سرزمین کو بھی سلام بھیجوں، اور پورے بھارت کی طرف سے پنجاب کے اس بھائی چارے اور ایک مثالی معاشرہ اور سماج جو آپ سب نے یہاں مل جل کر قائم کیا، شاہی امام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی کی قیادت میں، کہنے کو تو وہ شاہی امام تھے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہ فقیر، زندگی بھر فقیر رہے، اور اصلی شاہ وہی ہوتا ہے جو دل کا فقیر ہو۔ انہوں نے جس طرح یہاں پر ایکتا اور اتحاد کا ماحول بنایا، وہ خوشامد نہیں کرتے تھے، وہ چاپلوسی نہیں کرتے تھے، وہ غلط کو غلط کہتے تھے،
وہ صحیح کو صحیح کہتے تھے، کسی کو کوئی بات بری لگے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ غریبوں کی خدمت اور سیوا کرتے تھے، وہ سب کو میل کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے زندگی بھر محنت کرتے رہے۔ کیا میں یہ امید کروں، اور یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، کیا میں یہ امید کروں کہ یہ پنجاب کا یہ ماحول، یہ بھائی چارے کا یہ ماحول، یہ پنجاب سے یہ پنجاب تک محدود نہیں رہے گا؟ اب ہمارے جواں عمر اور جواں ہمت عزیز ترین بھائی اور دوست اور ساتھی عثمان کی قیادت میں آپ سب کے تعاون سے پورے بھارت میں یہ بھائی چارے کا ماحول بنے گا۔ آپ اس بھائی چارے کی مثال دیکھیے کہ آج جب میں یہاں پہنچا لدھیانہ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کے میزبان کون ہیں؟ پرمپال سنگھ جی ہیں، اور دوسرے بھائی کا مجھے نام نہیں یاد رہا، گرساد سنگھ، یہ میزبان ہے۔ یہ ہے ماحول، ایسا ہی ہونا چاہیے اور روز ہونا چاہیے، ہر گلی اور ہر چوراہے پر ہونا چاہیے، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر تحصیل، ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ اسی کا نام بھارت ہے۔ بھارت پہچانا جاتا تھا بھائی چارے سے، اب پہچانا جانے لگا نفرت سے۔ اس نفرت کے ماحول کو بدلنا یہ سب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ امید لے کر آیا ہوں اور آپ کی طرف سے اس امید میں اضافہ لے کر واپس جانا چاہتا ہوں کہ اس بھائی چارے کو آپ لدھیانے اور پنجاب سے لے کر بھارت کے ایک گاؤں تک پہنچائیں جائیں۔ بھارت کی زمین پیاسی ہے، آپ میں صلاحیت ہے، آپ میں چھمتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہاں ایسی مقدس روحیں گزری ہیں، یہاں ایسے عظیم رہنما گزرے ہیں جنہوں نے دراصل مذہب کی حقیقت کو سمجھا تھا۔ اسلام کی حقیقت مسلمان سمجھ جائیں اور سکھ دھرم کی حقیقت سکھ بھائی سمجھ جائیں۔ صرف یہ دو سماج اپنے دھرموں کی حقیقت کو سمجھ جائیں، سچائی کو سمجھ جائیں، آڈمبروں سے نکلیں، اسپرٹ اور آتما کو سمجھ جائیں تو پورے بھارت نہیں پورے وشو کو سجانے کے لیے کافی۔ پورے بھارت کے سماج کی طرف سے کہنے کی ہمت کرتا ہوں، جس مسلم سماج کی طرف سے نہیں، اس لیے کہ میرے رشتے، میرے تعلقات، میرا سمبند، میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا جتنا مسلمانوں کے ساتھ ہے اتنا ہی یہاں کے مظلوم سماج کے ساتھ ہے، دلتوں کے ساتھ ہے، ایس سی ایس ٹی کے ساتھ ہے، او بی سی کے ساتھ ہے، سکھ بھائیوں کے ساتھ ہے، کرسچن بھائیوں کے ساتھ ہے، لنگایت بھائیوں کے ساتھ ہے، بدھسٹ لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں ان سب کا درد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کو معمولی مت سمجھیں۔ آپ کے نام اگر روزانہ اخبارات میں نہ چھپتے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیش میں کرانتی نہیں لا سکتے۔ آپ میں صلاحیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے دھرم گرو ملے، آپ کو ایسے رہنما ملے، آپ کو ایسی شکشا ملی، آپ کو ایسی تعلیم ملی، آپ کو ایسی تربیت ملی۔ اور سلام بھیجتا ہوں مولانا عبدالرحمان کی روح کو کہ وہ عثمان جیسا ایک صالح بہادر جوان عمر جا ہمت بیٹا اور جانشین چھوڑ کے گئے ہیں۔ عثمان اپنے کو اکیلا مت سمجھنا، اپنے کو اکیلا مت سمجھنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، نیک بندوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، غریبوں کی دعائیں تمہارے خاندان کے ساتھ ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں تمہارے بچے بھی احرار کا جھنڈا بلند کریں گے۔
یہ خاندان جس طرح پہلے ماضی میں اس نے سماج سے کچھ نہیں لیا محبت کے سوا اور سماج کو سب کچھ دیا. آپ غور تو کریں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جن کے نام پر مولانا حبیب الرحمان ثانی کا نام رکھا گیا تھا، جو ان کے پوتے تھے رئیس الاحرار، 14 سال انہوں نے جیل میں گزارا. بار جیل گئے. کیوں جیل گئے؟ اس لیے کہ انگریز سرکار کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اور دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دیتے تھے. شاید اتنی قربانی مجھے جہاں تک یاد ہے دیش کی آزادی کے لیے کسی اور لیڈر نے نہیں کی جیسے دوسرے. مگر کمال ہے نہ انہوں نے کوٹھی لی، نہ بنگلہ لیا، نہ الاؤنس لیا، نہ پینشن لی. آپ آج بھی دیکھ لو ان کا خاندان کس گھر میں رہتا ہے. کوئی سرکاری انعام نہیں، کوئی سرکاری سہولت نہیں. جو کچھ ہے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے حلال کمائی اپنے بچوں کو کھلائی، اور جو حلال کمائی کھاتا ہے اسی میں بہادری ہوتی ہے، اسی میں ہم کوئی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے آپ عثمان کا ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا کر کہیے آپ عثمان کو اپنا قائد مانیے، آپ عثمان کو اپنا امیر مانیے. آپ اتحاد کا ایک زبردست ایک موقع ایک نمونہ بن کے دکھائیے، اور یہ دکھائیے کہ اگلے سال پھر کسی موقع پر ایسے بہت بڑا جلسہ کر کے آپ یہ ثابت کریں جب یہ پیغام ان گھروں میں بھی پہنچ گیا جن گھروں میں نہیں پہنچا تھا. ابھی میں نے جہاں تک سمجھا یہ بھی اندازہ ہوا مجھ کو کہ 10 اکتوبر کو کوئی اور بڑا پروگرام ہمارے سکھ بھائیوں کی طرف سے ہونے جا رہا ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان سکھ بھائیوں کو، دھرم گروؤں کو، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو جنہوں نے اس پروگرام کا اعلان کیا. اور میں اپنی طرف سے بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک ہوں. اب نماز کا اذان کا وقت ہو رہا ہے اور شاید جلسے کے بھی اختتام کا وقت ہو رہا ہے. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ یہ ضرور وعدہ کیجیے کہ آپ روزانہ مولانا حبیب الرحمان کے لیے روزانہ دعا کیجیے گا. اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرنے سے خود اپنے کو بہت فائدہ ہوتا ہے. جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے. اتحاد اتحاد اور اتحاد، ایکتا ایکتا اور ایکتا. جزاکم اللہ.